بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شرح میں تعامل کا چھٹا سبق ہے۔ اس سبق میں آپ پہلی نوع کے اندر جو حروف جارہ ہیں اس میں مزید کچھ حروف کی بحث پڑھیں گے۔ ان میں مز اور منزو اور ربا اور واو ربا وغیرہ شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس کی عبارت دیکھیں، یعنی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ عبارت ٹھیک کرنی ہوتی ہے، پھر اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، پھر 4 قسم کی تراکیب اس میں ہوتی ہیں۔ اس کی عبارت شروع کرتے ہیں۔ وَمُذْ وَمُنْذُ لِابْتِدَاءِ الْغَایَةِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي نَحْوُ مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ مُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أي ابتداء عدم رؤيتي إياه كان يوم الجمعة إلى الآن، وقد تكون بمعنى جميع المدة نحو ما رأيته مذ يومين أو منذ يومين، أي جميع مدة انقطاع رؤيتي إياه يومان. ورب للتقليل ولا يكون مجرورها إلا نكرة موصوفة ولا يكون متعلقه إلا فعلا ماضيا نحو رب رجل كريم لقيته، وقد تدخل على الضمير المبهم ولا يكون تمييزه إلا نكرة موصوفة نحو ربه رجلا جوادا لقيته. والواو للقسم وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر لا على المضمر نحو والله لأشربن اللبن، وقد تكون بمعنى رب نحو وعالم يعمل بعلمه أي رب عالم يعمل بعلمه۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حروف جارہ میں سے مز اور منزو یہ 2 حروف بھی ہیں جو بعد والے اسم کو جر دیتے ہیں۔ تو یہ کس معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں لابتداء الغایۃ فی الزمان الماضی، کہ کوئی مسافت ہے یا کوئی انتہا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے گزشتہ زمانے میں، اس کو ابتدا کو بیان کرنے کے لیے مز یا منزو کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کہ کوئی بھی کام ہے جو ایک لمبی مدت تک ہوتا ہے تو اس مدت کی ابتدا کب سے ہوئی ہے، اور اس کا تعلق گزشتہ زمانے کے ساتھ ہوگا، گزشتہ زمانے میں وہ کام کب سے شروع ہوا ہے۔ جیسے مثال دی ہے ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے۔ تو نہ دیکھنے کی ایک لمبی مدت ہے، اس مدت کی ابتدا کب ہوئی ہے تو وہ جمعے کا دن ہے، اس کے لیے مذ کا استعمال کیا ہے اور وہ گزرا ہوا زمانہ ہے، گزشتہ زمانے میں ہے۔ اسی طرح ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ، اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ میں نے جمعے کے دن سے اس کو نہیں دیکھا، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی جو ابتدا ہوئی ہے۔ عدم کا مطلب ہے نہ دیکھنا، رؤیت دیکھنا، تو رؤیتی میرا، عدم رؤیت نہ دیکھنا، ایاہو اس کو، اس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ جمعے کے دن سے ہوئی ہے اور ابھی تک یہ نہ دیکھنا برقرار ہے۔ تو یہ ایک معنی اس کا ہو گیا ہے۔ وقد تکون بمعنی جمیع المدتی، کبھی کبھی یہ مز اور منزو مکمل مدت، کسی بھی کام کی جو پوری مدت ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اس معنی میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ما رأیتہ مذ یومین او منذ یومین، کہ میں نے نہیں دیکھا اس کو 2 دنوں سے۔ اس کے لیے مذ بھی استعمال ہو سکتا ہے، منذ بھی استعمال ہو سکتا ہے، کہ 2 دنوں سے اس کو نہیں دیکھا۔ ای جمیع مدت انقطاع رؤیتی ایاہ، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی، ایاہ اس کو، میرا جو دیکھنا ہے اس کا منقطع ہونا، جب سے دیکھنا منقطع ہوا ہے، نہیں دیکھا اس کو، اس کی جو پوری مدت ہے، مکمل مدت، یومانی وہ 2 دن ہے، کہ 2 دن کی مدت ہو گئی ہے میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ تو اس پوری مدت کو بیان کرنے کے لیے مز یا منزو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے ایک اور حرف بتاتے ہیں ربا، تو یہ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ للتقلیلی، کسی کام کے کم ہونے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ولا یکون مجرورها الا نکرۃ موصوفۃ، تو اس کا جو مجرور ہوگا یہ حرف جر ہے، اس کے بعد جو اسم آئے گا مجرور وہ ہمیشہ نکرہ ہوگا اور موصوف ہوگا، یعنی اس کی آگے کوئی صفت لائی جا رہی ہوگی۔ ولا یکون متعلقہ، اس کا جو متعلق ہے، یعنی اس جار مجرور کو ہم جب کسی کے متعلق کرتے ہیں تو وہ کس کے متعلق کریں گے؟ تو وہ جو اس کا متعلق ہوگا وہ فعل ماضی ہوگا، اس کو ہم فعل ماضی کے متعلق کریں گے۔
جیسے مثال دی ہے رب رجل کریم لقیتہ، کہ بہت کم ہی کسی شریف بندے سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ تو ربا کا جو مدخول ہے مجرور وہ نکرہ ہے اور موصوفہ ہے، آگے کریم اس کی صفت لائی گئی ہے، اور اس کا جو متعلق ہے یعنی اس کو ہم جار مجرور کو متعلق کریں گے لقیتو کے ساتھ، لقیتو فعل ماضی ہے۔ وقد تدخل علی الضمیر المبہمی، کبھی کبھی یہ جو ربا ہے یہ ایک ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے جو ضمیر مبہم ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر ابہام ہوتا ہے، وہ وضاحت نہیں ہوتی، اور پھر اس ابہام کی آگے پھر تمیز کے ذریعے سے وضاحت کی جاتی ہے۔ تو اس ضمیر مبہم کی جو آگے تمیز ہوگی ولا یکون تمییز الا نکرۃ موصوفۃ، وہ تمیز پھر نکرہ ہوگی موصوفہ یعنی جس کی آگے صفت لائی گئی ہو۔ جیسے اس کی مثال ہے ربہ رجلا جوادا لقیتہ، بہت کم ہی ایسا ہوا ہے کہ سخی بندے سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ تو ربہ کی جو یہ جو حرف جر ہے اس کے جو مجرور ہے مدخول وہ ضمیر ہے اور وہ مبہم ہے، پیچھے اس کسی کا تذکرہ نہیں ہے جس کی طرف وہ لوٹ رہی ہو، اس ضمیر کی وضاحت کے لیے آگے رجلا نکرہ آیا ہے اور اس کی جوادن کے ذریعے صفت بھی لائی گئی ہے۔ والواو للقسم، آگے کہتے ہیں کہ واو حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے واللہ اللہ کی قسم۔ وہی لا تدخل الا علی الاسم الظاہر، یہ واو جو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے، جو ظاہری اسم ہو، لا علی المضمری، ضمیر پر یہ داخل نہیں ہوتا۔ نحو واللہ لاشربن اللبن، تو واللہ یہ لفظ اللہ اسم ظاہر ہے، اس کے اوپر یہ واو حرف جر داخل ہوا ہے، اس نے اس کو مجرور بنایا ہے، زیر دی ہے۔ تو اللہ کی قسم لاشربن اللبن، میں ضرور بضرور دودھ پیوں گا۔ وقد تکون بمعنی ربا، واو جو حروف جارہ میں سے ہے، کبھی کبھی ربا کے معنی میں بھی واو استعمال ہوتا ہے، اس وقت بھی یہ بات والے کو جار دیتا ہے۔ جیسے وعالم یعمل بعلمہ، کہ بہت کم ایسے عالم ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، تو یہ وعالم رب عالم کے معنی میں ہے، ای رب عالم یعمل بعلمہ۔ تو سب سے پہلے جو پہلی ترکیب ہے اس میں ایک ایک لفظ کی الگ الگ ترکیب ہوگی۔ تو مثال کے طور پر یہ جو واو ہے، سب سے پہلے اس واو کو اگر ہم لیں، مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے یا اکیلا ہے، اسم فعل اور حرف میں سے یہ حرف ہے کیونکہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، اور معرب اور مبنی میں سے یہ مبنی ہے کیونکہ حرف جو حروف جتنے بھی ہیں وہ سارے مبنی ہوتے ہیں۔ حروف عاملہ اور غیر عاملہ میں سے یہ حروف غیر عاملہ ہے، یہ کوئی عمل نہیں کرتا، اور اس کی اقسام میں سے یہ حروف عاطفہ میں سے حرف عاطف ہے یہ۔ اسی طرح جو اسم ہے، مثال کے طور پر یہ الغایہ ہے، اس کو اگر ہم لیں تو یہ مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے، یہ اکیلا ایک لفظ ہے۔ اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اور اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آیا ہوا ہے، اور آخر میں تا متحرکہ، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، الغایتی، اس کے شروع میں الف لام ہے، معرف باللام ہے۔ معرفہ کی مختلف اقسام میں سے یہ معرفہ جو معرف باللام ہو، الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، اور مذکر مؤنث میں سے یہ مؤنث ہے، آخر میں اس میں علامت تانیث تا پائی جا رہی ہے۔ مؤنث حقیقی اور لفظی میں سے یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں مذکر جاندار موجود نہیں ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے، ایک کے لیے یہ۔ معرب اور مبنی میں سے یہ معرب ہے کیونکہ اس کا اعراب تبدیل ہو رہا ہے، اور اس میں متمکن غیر متمکن میں سے اس میں متمکن ہے۔ اس میں متمکن کی جو 16 اقسام ہیں ان میں سے یہ پہلی قسم ہے مفرد منصرف سے ہی، اور یہاں پر اس کی جری حالت ہے کسرہ کے ساتھ۔ اسی طرح جو فعل ہے، مثلا رأیتو فعل ہے، اس کو اگر ہم لیں تو یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ فعل ہے۔ فعل کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل ملی ہوئی ہے، یہ بھی فعل کی علامت ہوتی ہے۔ معرب اور مبنی میں سے یہ مبنی ہے کیونکہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ مبنی کا تو اعراب بدلتا نہیں ہے، تو اس میں یہ رفع نصبی جری حالتیں یہ فعل مضارع میں ہوتی ہیں، ماضی میں نہیں ہوتی۔ فعل لازم اور متعدی میں سے یہ فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی کی جو اقسام ہیں کہ ایک مفعول کی طرف، دو مفعول کی طرف، ان میں سے یہ پہلی قسم ہے کہ یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوا ہے، اور مختلف جو اقسام ہیں اس میں سے یہ عام فعل معروف ہے جو فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ اسی طرح جو باقی اس میں الفاظ ہیں حرف
اسم ہیں، افعال ہیں، ان سب کی بھی آپ اسی طرح ترکیب کر سکتے ہیں۔ دوسری ترکیب اس طرح ہوگی کہ دو الفاظ کا آپس میں تعلق کیا ہے، تو دیکھیں مز اور منذ ان کا آپس میں تعلق معطوف اور معطوف علیہ کا ہے، اور ان دونوں کا اور آگے والے پورے جملے کا تعلق مبتدا اور خبر کا ہے۔ الابتدائی یہ جار مجرور ہیں، ابتداء الغایتی مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے ان کا۔ فی الزمانی جار مجرور ہیں، الزمان الماضی یہ موصوف صفت کا تعلق ہے۔ نحو اور بعد الجملے کا مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ ما رأیت اور ہو ضمیر کا فعل فاعل مفعول کا تعلق ہے۔ مز کا اس کے ساتھ متعلق اور متعلق کا تعلق ہے۔ مز یومی یہ جار مجرور ہیں، یوم الجمعاتی مضاف مضاف الیہ ہیں۔ او سے پہلے اور بعد یہ معطوف معطوف علیہ کا تعلق ہے۔ اسی طرح منذ یومی جار مجرور ہیں، یوم الجمعہ مضاف مضاف الیہ ہیں۔ ای سے پہلے والا یہ پورا جملہ مفسر اور ای کے بعد والا جملہ تفسیر، ان کا مفسر تفسیر کا تعلق ہے۔ ابتداء آدمی مضاف مضاف الیہ ہیں، آدمی رؤیتی مضاف مضاف الیہ، پھر رؤیت اور یا بس مضاف مضاف الیہ ہیں۔ ایاہو کا رؤیت کے ساتھ تعلق مصدر اور اس کے مفعول کا ہے۔ کانا یہ فعل ناقص اور آگے اس کا اسم ہے، پھر آگے یہ الی الآن جار مجرور ہیں، یوم الجمعہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں۔ پھر یہ تکون فعل مضارع ہے اور آگے اس کی خبر ہے۔ بمعنی جار مجرور ہے، معنی جمیع مضاف مضاف الیہ، جمیع المدتی مضاف مضاف الیہ ہیں۔ نحو مضاف ہے، آگے جملہ مضاف الیہ ہے۔ ما رأیتہ فعل فاعل مفعول، مز یومینی جار مجرور کا تعلق ہے۔ مز یومینی اور منذ یومینی معطوف معطوف علیہ کا تعلق ہے، اور ای سے پہلے یہ پورا جملہ مفسر اور بعد والا تفسیر، ان کا مفسر تفسیر کا تعلق ہے۔ جمیع مدتی مضاف مضاف الیہ ہیں، مدتی انقطاعی مضاف مضاف الیہ، انقطاعی رؤیتی مضاف مضاف الیہ، رؤیت اور یا مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ ایاہو کا رؤیت کے ساتھ مصدر اور اس کے مفعول کا تعلق ہے۔ یومانی کا اس کے ساتھ تعلق خبر کا ہے۔ رب للتقلیلی مبتدا اور خبر کا تعلق ہے، للتقلیلی جار مجرور ہے۔ یکون اور مجرور ہوا فعل ناقص اور اس کا اسم، اور نکرتاً موصوفتاً موصوف صفت کا تعلق ہے۔ اسی طرح آگے فعل ناقص اور اس کا اسم، اور یہ فعل ناقص کی خبر ہے، اور فعلاً ماضیاً موصوف صفت کا آپس میں ان کا تعلق ہے۔ نحو اور ربا پورے جملے کا مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ رب رجل جار مجرور اور رجل کریم موصوف صفت، لقیتہ یہ اس کے لیے متعلق ہے، اور تدخل علی یہ جار مجرور اس کے متعلق ہے، اور علی الضمیری جار مجرور کا تعلق ہے، الضمیر المبہمی موصوف صفت کا تعلق ہے۔ یکون تمییزہ فعل ناقص اور اس کا اسم ہے، نکرتاً موصوفتاً فعل ناقص کی خبر کا تعلق ہے، یہ دونوں آپس میں موصوف صفت ہیں۔ اسی طرح ربہ یہ جار مجرور ہیں، ہو ضمیر اور رجلاً ممیز تمیز کا تعلق ہے، رجلاً جواداً موصوف صفت کا تعلق ہے۔ لقیتہ کے ساتھ اس پچھلے کا متعلق اور متعلق کا تعلق ہے۔ واو للقسم مبتدا اور خبر، للقسم جار مجرور ہیں۔ ہی لا تدخل مبتدا اور خبر کا تعلق ہے۔ علی الاسم جار مجرور ہیں، اسم ظاہری موصوف صفت ہیں۔ لا یہ حرف عطف ہے، تو علی الاسم الظاہری علی المضمری یہ آپس میں معطوف معطوف علیہ کا تعلق ہے۔ علی المضمری جار مجرور کا تعلق ہے۔ نحو واللہ مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ واللہ اور لا اشربن اللبن یہ قسم اور جواب قسم کا تعلق ہے۔ لا اشربن اور اللبن کا فعل فاعل مفعول کا تعلق ہے۔ تکون بمعنی رب فعل ناقص اور اس کی خبر کا تعلق ہے۔ بمعنی جار مجرور ہے، معنی رب مضاف مضاف الیہ ہے۔ نحو وعالم یہ بعد والا جملہ اور یہ مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ وعالم جار مجرور کا تعلق ہے۔ عالم یعمل موصوف صفت کا تعلق ہے۔ یعمل بعلمہ یہ اس کا متعلق اور متعلق ہیں۔ بعلمی جار مجرور ہیں، علمہ مضاف مضاف الیہ ہیں۔ ای سے پہلے والا جملہ اور بعد والا مفسر تفسیر ہے۔ رب عالم جار مجرور اور عالم یعمل موصوف صفت، اور بعلمی جار مجرور اور علمہ مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ اس کے بعد تیسری ترکیب میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر لفظ کے اوپر اعراب کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ مز اور منذ یہ حرف ہیں، یہ لفظاً تو مبنی ہوتے ہیں، محلاً یہ مرفوع ہیں مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور ابتدائی یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے،
الغایتی یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، فی حرف مبنی ہے، الزمانی یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، الماضی یہ تقدیراً مجرور ہے الزمان مجرور کی صفت ہونے کی وجہ سے، تو یہ قاضی کی طرح ہے، اس میں جری حالت تقدیری کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، ما یہ حرف مبنی ہے، رأیت فعل ماضی ہے مبنی ہے، وہ ضمیر یہ مبنی ہے، اس میں غیر متمکن ہے لیکن محلاً یہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، مز حرف مبنی ہے، یومی یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، الجمعاتی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، او اور منذ حرف مبنی ہے، یومی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، الجمعاتی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ای حرف مبنی ہے، ابتداء یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، عدمی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، رؤیتی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، یا ضمیر یہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے، محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، یاہو یہ ضمیر مبنی ہے، محلاً منصوب ہے مصدر کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، کانا یہ فعل ماضی ہے مبنی ہے، یوما یہ منصوب ہے فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے، الجمعاتی مجرور ہے یہ یوم کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، الی حرف مبنی ہے، الآن یہ اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے، اسی طرح واو اور قد حرف مبنی ہے، تکون فعل مضارع مرفوع ہے عوامل ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہے، با حرف مبنی ہے، معنی یہ تقدیراً مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، جمیع مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، المدتی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، ما رأیتہ مذ یومین او منذ یومین یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح اوپر آپ نے دیکھا ہے یومین، اور یہ بھی یومین مجرور ہیں حرف جر کی وجہ سے، اور جمیع یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، مدتی مجرور ہے مضاف الیہ ہے، انقطاعی مجرور ہے مضاف الیہ ہے، رؤیتی مضاف الیہ ہے، یہ ضمیریں بھی اسی طرح ہیں جس طرح یہ پیچھے آپ نے دیکھا ہے، یومانی مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، جمیع مدتی اس پورے کی یہ خبر ہے۔ آگے رب حرف ہے مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، التقلیلی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، یکون فعل مضارع عوامل ناصب و جازمہ سے خالی ہے مرفوع ہے، مجرورها یہ مرفوع ہے فعل ناقص کے اسم ہونے کی وجہ سے، نکرتاً منصوب ہے فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے، موصوفتاً منصوب ہے اس کی صفت ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح یکون پھر فعل مضارع ہے مرفوع ہے، متعلقہ مرفوع ہے فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے، فعلاً منصوب ہے فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے، ماضیاً منصوب ہے اس کی صفت ہونے کی وجہ سے، نحو یہ مثال ہو مبتدا کی خبر بنتا ہے، ان سب جگہوں پر یہ مرفوع بن رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے، ربا یہ حرف مبنی ہے، رجل مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، کریم مجرور ہے اس کی صفت ہونے کی وجہ سے، لقیت فعل ماضی ہے مبنی ہے، تدخل فعل مضارع ہے مرفوع ہے عوامل ناصب و جازمہ سے خالی ہے، الضمیری حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، المبہمی اس کی صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، موصوف اور صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، یکون اسی طرح فعل مضارع ہے عوامل ناصبہ و جازمہ سے خالی ہے مرفوع ہے، تمییزہ مرفوع ہے فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے، نکرتاً منصوب ہے فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے، موصوفتاً منصوب ہے یہ اس کی صفت ہونے کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، ربہ یہ حرف ہے مبنی ہے، وہ ضمیر اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے، محلاً مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، رجلاً یہ منصوب ہے تمییز ہونے کی وجہ سے، ضمیر مبہم ہے یہ اس کی تمییز ہے، جواداً منصوب ہے اس کی صفت ہونے کی وجہ سے، لقیت فعل ماضی ہے مبنی ہے، الواو یہ یہاں پر مبتدا بن رہا ہے اس سمے یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، القسمی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، یہ ضمیر ہے اس میں غیر متمکن مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، تدخل فعل مضارع ہے عوامل ناصبہ و جازمہ سے خالی ہے تو مرفوع ہے، الا علی یہ لا یہ حروف مبنی ہے، الاسم مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، الظاہر مجرور ہے اس کی صفت ہونے کی وجہ سے، لا حرف مبنی ہے، علی حرف مبنی ہے، مضمری مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، واو حرف مبنی ہے، لفظ اللہ مجرور ہے اس حرف جر کی وجہ سے، لا اشربن یہ فعل مضارع تاکید کے نون کے ساتھ مبنی ہے، اللبن منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، تکون فعل مضارع مرفوع ہے، با حرف مبنی ہے، معنی
تقدیراً یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، ربہ یہ لفظاً مبنی ہے اور یہ محلاً مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، واو حرف ہے مبنی ہے، عالم مجرور ہے اس واو حرف جر کی وجہ سے، یعمل فعل مضارع عوامل ناصب و جازمہ سے خالی ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور با حرف مبنی ہے، علمی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، یہ ضمیر اس میں غیر متمکن مبنی ہے، محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ای حرف مبنی ہے، رب حرف مبنی ہے، عالم مجرور ہے اس حرف جر کی وجہ سے، یعمل فعل مضارع مرفوع ہے، اور با حرف مبنی ہے، علمی مجرور ہے، ہا ضمیر جو ہے یہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے، محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد آخر میں چوتھی جو ترکیب ہے جو مکمل جملے کی ترکیب ہوتی ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ تو یہ مز اور منذ یہ آپس میں معطوف علیہ ہیں۔ مز یہ معطوف علیہ ہے، وہ حرف عطف ہے، منذ معطوف ہے، معطوف علیہ سے مل کر مبتدا ہے، لام حرف جر، ابتدائی مصدر مضاف، الغایتی مضاف الیہ ہے، فی حرف جر، الزمانی موصوف، الماضی صفت ہے، یہ موصوف اور صفت سے مل کر فی کا مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا ابتدا مصدر کے، ابتدا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ لام حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر ثابتانی کے متعلق ہو کر یہ اس کی خبر بن جائے گی، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ نحو سے پہلے مثال ہو مبتدا محذوف مانتے ہیں، تو مثال ہو مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف، نحو مضاف، ما رأیت فعل ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، وہ ضمیر مفعول بہ ہے، مز حرف جر، یوم الجمعۃ یہ مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہے، اور یہ جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ بنے گا، او حرف عطف، منذ پھر حرف جر، یوم الجمعۃ مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہے، یہ جار مجرور سے مل کر معطوف بن جائے گا۔ یہ دونوں معطوف علیہ چونکہ یہ جار مجرور ہیں تو یہ معطوف علیہ سے مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے ما رأیت فعل کے، ما رأیت فعل اپنے فاعل و مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ پورا بن جائے گا مفسر۔ ای حرف تفسیر ہے، ابتداء یہ مضاف ہے، عدمی مضاف الیہ مضاف ہے، رؤیت یہ مصدر مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر یہ رؤیت کا مضاف الیہ ہے، اور ایاہ یہ رؤیت مصدر کے لیے مفعول بہ ہے، تو یہ رؤیت مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول بہ سے مل کر یہ عدم کے لیے مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ سے مل کر ابتدا کے لیے مضاف الیہ، یہ سارا مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بن جائے گا۔ کانا یہ فعل ناقص ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے، یوم الجمعۃ مضاف الیہ سے مل کر یہ فعل ناقص کی خبر ہے، الی الآن یہ جار مجرور سے مل کر یہ فعل ناقص کے متعلق، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن جائے گا اس مبتدا کی، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ تفسیر بن جائے گا، ای کے بعد والا جملہ یہ پورا تفسیر ہے۔ پھر یہ مفسر اور تفسیر سے مل کر یہ سارا نحو کا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے قد حرف تقلیل ہے، تکون یہ فعل ناقص ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم ہے، با حرف جر، معنی مضاف، جمیعی مضاف الیہ مضاف، المدت مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ سے مل کر با کے لیے مجرور، جار مجرور یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر یہ تکون فعل ناقص کے لیے خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے پھر مثال مبتدا محذوف مانیں گے، نحو مضاف، ما رأیت فعل ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بہ، مز یومینی جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف، منذ یومینی جار مجرور سے مل کر معطوف، یہ دونوں معطوف علیہ سے مل کر کیونکہ یہ جار مجرور ہیں دونوں یہ متعلق ہو جائیں گے ما رأیت فعل کے، فعل فاعل مفعول بہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ پورا یہاں تک مفسر۔ ای حرف تفسیر، جمیع مضاف، مدت مضاف الیہ مضاف، انقطاع مضاف الیہ مضاف، رؤیت مصدر مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر رؤیت کا مضاف الیہ، اور ایاہ یہ مفعول بہ ہے رؤیت مصدر کے لیے، رؤیت مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول بہ سے مل کر یہ انقطاع کے لیے مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ سے مل کر مدت کے لیے مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ سے مل کر جمیع کے لیے مضاف الیہ۔
اور یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ پورا مبتدا یومانی خبر، یہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے، مفسر تفسیر سے مل کر یہ نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے یہ نیا جملہ ہے رب مبتدا للتقلیلی جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ لا یکون یہ فعل ناقص ہے، مجرورھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ فعل ناقص کا اسم ہے، الا حرف استثناء لغو ہے، نکرتاً موصوفتاً یہ موصوف صفت سے مل کر یہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر یہ فعل ناقص کی خبر ہے۔ یہ مستثنیٰ مفرغ کا مطلب یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہوتا تو اس الا کو بھی ہم استثناء حرف استثناء لغو کہتے ہیں، تو یہاں پر مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ جو بعد والا ہے یہ مستثنیٰ مفرغ فعل ناقص کی خبر ہے، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طرح لا یکون فعل ناقص ہے، متعلق ہو مضاف مضاف الیہ سے مل کر فعل ناقص کا اسم ہے، الا حرف استثناء لغو ہے، فعلا ماضیا یہ موصوف صفت سے مل کر یہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف ہوگا، نحو مضاف، رب حرف جر، رجل موصوف، کریم صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق مقدم ہوگا لقیت فعل کے، لقیت فعل ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ اور متعلق مقدم سے مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ وقد تدخل، قد حرف تقلیل، تدخل فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، علی حرف جر، الضمیری موصوف، المبہمی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ مجرور، جار مجرور فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ لا یکون فعل ناقص، تمییزہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا اسم، الا حرف استثناء لغو، نکرتاً موصوفتاً موصوف صفت سے مل کر یہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، رب یہ حرف جر ہے، وہ ضمیر یہ مبہم ہے ممیز ہے، رجلا موصوف، جوادا صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ وہ ضمیر ممیز کے لیے تمیز، ممیز تمیز سے مل کر یہ مجرور ہے، رب حرف جر کے لیے، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق مقدم ہے لقیت فعل کے لیے، لقیت فعل ضمیر فاعل، وہ ضمیر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ پورا نحو کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالوں کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے الواو مبتدا ہے، للقسم جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہ مبتدا ہے، لا تدخل فعل اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہے، الا حرف استثناء لغو ہے، علی حرف جر، الاسم الظاہری موصوف صفت سے مل کر یہ مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر یہ پورا یہ معطوف علیہ ہے، لا حرف عطف ہے، حروف عطفہ 10 ہیں آپ نے پڑھی ہیں، اس میں سے ایک لا بھی ہے، علی المضمری یہ جار مجرور سے مل کر معطوف، تو یہ دونوں جار مجرور ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ معطوف معطوف علیہ سے مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے لا تدخل فعل کے، لا تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے یہ مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، واللہ یہ قسم والا جملہ ہے، اس کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے، واو قسمیہ جارہ، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر اس کو اقسم فعل کے متعلق بناتے ہیں، اقسم فعل محذوف یعنی میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، اقسم فعل ہے اس کے اندر ضمیر متکلم کی فاعل ہے اور یہ اس کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق سے مل کر یہ قسم، اور آگے جو جملہ ہوتا ہے یہ جواب قسم بنتا ہے، لا اشربن فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، اللبن مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر یہ جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالوں کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے قد حرف تقلیل ہے، تکون فعل ناقص ضمیر اس کا اسم ہے، با حرف جر، معنی مضاف، رب مضاف الیہ،
مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ثابتاً کے متعلق ہو کر تکون فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف نحو مضاف، واو حرف جر ہے، عالم موصوف، یعمل فعل ضمیر اس کا فاعل ہے، با حرف جر، علم ہی یہ جار مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ اس یعمل فعل کے متعلق، یعمل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صفت ہے عالم کی، موصوف صفت سے مل کر یہ واو جار کے لیے مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر یہ لقیتہ فعل محذوف کے متعلق ہوگا، لقیتہ فعل فاعل مفعول بہ اور اس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ای حرف تفسیر، رب حرف جر عالم موصوف، یعمل فعل فاعل بعلمہ، با حرف جر علمہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یعمل فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر صفت ہے عالم کے لیے، موصوف صفت سے مل کر مجرور ہے ربا کے لیے، جار مجرور سے مل کر یہ بھی لقیت فعل محذوف کے متعلق کریں گے، تو فعل محذوف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر بنے گا، مفسر اور تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔